لسن وانی، میری بات سنو۔ میں نے امی سے بات کی ہم دونوں کے بارے میں، لیکن کیا وانین تھی کہ نظروں سے دیکھ، لیکن امی نہیں مانی۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ کیوں؟ وہ کون ہوتی ہیں انکار کرنے والی؟ ایک بات میری یاد رکھنا اذلان، میں تم سے کسی صورت دستبردار نہیں ہوں گی، سمجھے؟ وانین غصے سے سرخ پڑتے کہا، شٹ اپ وانی، وہ ماں ہے میری۔ انہوں نے انکار اس لیے کیا کیونکہ میرا نکاح بچپن میں ہی میری کزن سے ہو چکا ہے اور اب میری شادی ہے۔ اذان کو اس کا بدتمیزی کرنا اچھا نہیں لگا تو اس نے غصے سے جھڑکتے کہا، تو وانیہ شاکڈ رہ گئی۔ اور تو یہ مصروفیات تھی تمہاری، یہاں شادی کی تیاری ہو رہی ہے، دھوکے باز! تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم مجھے دھوکہ دو گے اور میں خاموش ہو جاؤں گی اور رو دھو کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جاؤں گی؟ میں باقی لڑکیوں کی طرح نہیں ہوں جو رو دھو کر چپ ہو جاتی ہیں۔ میں اپنا حق نہیں چھوڑتی اور جب میرا حق مجھے نہ ملے تو میں چھین لیتی۔ تم صرف میرے ہو، سمجھے؟ اگر میرے نہیں تو میں تمہیں کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گی، جان سے مار دوں گی تمہیں بھی اور اس ڈائن کو بھی۔ اس کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑتی چلاتی وہ سائیکو لگ رہی تھی۔ وانی میری جان، میں تمہیں دھوکہ نہیں دے رہا، میری بات تو سنو یار۔ اذلان نے اس کے ہاتھ پکڑتے نرمی سے لجاجت بھرے لہجے میں کہا، کیا سنوں؟ ہاں، اگر میں اب بھی نہ آتی تو تم نے ہنی مون منانے کے بعد مجھے بتانا تھا، ہے نا؟ خونخوار نظروں سے گھورتی وہ تڑپ کر لال نظریں چڑھا گیا، وانی میں یہ شادی مجبوری میں کر رہی ہوں، اگر میں نے یہ شادی نہ کی تو ڈیڈ مجھے گھر سے نکال دیں گے، مجھے آگ کر دیں گے تو کر دیں آگ، مجھے فرق نہیں پڑتا، میرے پاس اتنی دولت ہے کہ ہماری زندگی آرام و سکون سے گزر جائے گی۔ تم چلو اور ابھی میرے سامنے ان سے کہو کہ تم یہ شادی نہیں کرو گے۔ وانی نے اس کی بات کاٹتے ضدی لہجے میں کہا، وانی تم میری بات کو نہیں سمجھ، بے شک تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن مجھے پڑتا ہے۔ ایک بار یہ شادی ہو جائے پھر میں مینا کو طلاق دے کر تم سے شادی کر لوں گا، ٹرسٹ می یار۔ ویسے بھی اس کا میرا کوئی جوڑ نہیں ہے، کام ہے اور کام وہ کالی بلی، مجھے وہ ذرا بھی پسند نہیں۔ یوں سمجھ لو کہ یہ سب ایک ناٹک ہے، ایک ڈرامہ ہے اور کچھ نہیں، سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ اذلان نے اسے یقین دلاتے کہا، تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ تم اسے چھوڑ دو گے نا؟ وانیہ نے شکی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے جھانکتے ہوئے، ہاں، بس ایک بار شادی ہو جائے پھر جائیداد میں سے اپنا حصہ لے کر میں اسے طلاق دے دوں گا، اس کے بعد صرف ہم دونوں ہوں گے اور ہماری حسین دنیا۔ اذلان نے پراسرار لہجے میں شفقت بھرے کہا، تو وانیہ اس بات میں سر ہلاتی مسکراتی، عشق کب دعا کو محتاج ہوتا ہے؟ عشق تو لا علاج ہوتا ہے، عشق کے اپنے اصول ہوتے ہیں، عشق کا اپنا رواج ہوتا ہے، عشق کے عین سے عبادت ہے، عشق روح کا اناج ہوتا ہے، عشق جسموں کو سر نہیں کرتا، عشق کا ذہنوں پر راج ہوتا ہے، عشق میں شاہ فقیر ہوتے ہیں، عشق کانٹوں کا تاج ہوتا ہے، عشق میں کوئی حد نہیں ہوتی، عشق میں ناکال آج ہوتا ہے، عشق خود ہی ظلم کرتا ہے، عشق خود ہی احتجاج ہوتا ہے۔ صبح سے مینا کو تیز بخار ہو رہا تھا، شجاع شاہ عباس شاہ تیمور شاہ ابرار اور نواز صاحب آفس میں تھے، اذلان بھی گھر پر نہیں تھا، داجی سمیت گھر کے سب خواتین اس کمرے میں تھیں، یہاں تک کہ اس کے دشمن دانیال بھی اس کمرے میں ڈیرا ڈالے بیٹھے جو بخار میں پھینک رہے تھے۔ سب اسے اسپتال لے جانے کی راضی کرنے کی کوشش کی مگر میڈم نے ایک ہی رٹ لگا دی، ڈاکٹر پاس نہیں جانا۔ آفس سے معاذ کو بلانے کہا گیا کہ شاید اس کی بات مان، لیکن ابرار سے پتہ چلا کہ معاذ اچانک میٹنگ کے سلسلے میں آؤٹ آف سٹی چلا گیا ہے۔ اس کی طبیعت خرابی کا سن کر ابرار کو بے چینی ہونے لگی، اس نے آفس کا کام چھوڑا اور 20 منٹ کا فاصلہ 10 منٹ میں طے کرتے حویلی پہنچا تھا۔ جانتا تھا وہ ضدی لڑکی کسی کی نہیں سنی۔ کیا ہوا مینا، کیوں تنگ کیا ہوا ہے سب کو؟ ابرار نے اس کے پاس بیٹھے اس کو دیکھتے نرم لہجے میں کہا، جس کا چہرہ بخار کی دست سرخ اور آنکھیں الگ لال ہو رہی تھیں، وہ نٹھال سی ایک ہی دن میں صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ میں نے کسی کو تنگ نہیں کیا، یہ سب مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ مینا نے منہ صورتی شکایت کی، تو تمہاری بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، سب پریشان ہیں تمہارے لیے اور تم ہوگے ضد پر اڑی ہوئی ہو۔ ہاں تو کیوں جاؤں اسپتال؟ بخار ہی تو ہے، کون سا مری ہوں میں جو اسپتال لے جا رہے ہیں مجھے؟ شٹ اپ مینا، سوچ سمجھ کر بولا کر، اب ایسی فضول بات کی تو نہ تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ چاچی آپ اس کی حالت ٹھیک کریں، میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہوں۔ مینا کو چڑکتے اس نے عائلہ بیگم سے کہا، تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا، جبکہ مینا اڑی رنگت داجی کو دیکھتی نہ پھر سر لنگے انداز سے التجا کرتا کہ روکیں انہیں مجھے اسپتال نہیں، لیکن داجی نے بھی اسے نظر انداز کر صرف ہری جھنڈی دکھائی، تو وہ ان کی پارٹی بدلنے پر ششدر رہ گئی۔ داجی آپ سر پریشان نہ ہوں، ہم ابھی آ جائیں گے۔ ابرار نے ایک نظر مینا کو دیکھتے کہا، جو رانسی بیچارگی سے عائلہ بیگم دیکھتی چادر اوڑھ رہی تھی، ان کو دونوں کو جاتے ہی سب نے شکر کا سانس لیا کہ مینا کسی کے ہاتھ ہوئی، ورنہ تو اس نے سب کو زچ کر دیا تھا۔ کیسے ممکن ہے کہ اسے جان کے برابر سمجھے؟ وہ میری جان سے بڑھ کر بھی تو ہو سکتا ہے۔ نہیں، مجھے نہیں لگوانا، پلیز ابرار بھائی روکو، مجھے نہیں لگوانا، بہت پین ہوگا، پلیز دور کرو اس سے۔ چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر میڈیسن لکھ کر دی، ساتھ میں انجیکشن بھی لکھ دیا، لیکن اب وہ انجیکشن نہیں لگوا رہی تھی۔ اس کے شور شرابے سے ابرار جو چار نرسوں سے انجیکشن لگا رہی تھی اور وہ چھلتی بیڈ سے دوسری طرف کھڑی تھی، اس کے بعد ان کا باقی نرسز بھی اندر آ گئی۔ مینا، یہ کیا بچپنا ہے، ایک چھوٹا سا انجیکشن، یہ تو ہے، چلو شاباش، یہاں
بچوں کی طرف اشارہ تو کہ یہ چھوٹا سا اتنی بڑی سوئی ہے اس کی دیکھیں آنکھیں پھاڑے سوئی کو دیکھتے اس نے کہا میں کہہ رہا ہوں نا کچھ نہیں ہوگا تو خود لگوا لینا جب خود کو لگے تب پتہ چلے گا کتنا پین ہوتا ہے میں نہیں لگواؤں گی میں ٹھیک ہوں اسے کہیں دور کریں اسے مجھ سے مینا نے سنا کہتے کہا جو ہاتھ پہ انجیکشن پکڑتے کھڑی اس کے بچکانا روئی پہ مسکراہٹ مینا چھوٹی بچی ہو کیا بچے بھی اتنا واویلا نہیں کرتا جتنا تم نے شور ڈالا ہوا ہے نہیں میں نہیں لگوانا سنو میری جگہ تم انہیں لگا دو انہیں بھی پتہ چلے کتنا درد ہوتا ہے مینا نزدی لہجے میں کہتے نرس کو ابرار کر جائے گا اوکے تمہارے ساتھ میں بھی لگواؤں گا اب تو ٹھیک ہے ابرار نے پیار وہ دیکھ کر مدم سے مسکرا دے ٹھیک ہے پہلے آپ لگائیں اگر آپ کو درد نہیں ہو تو میں بھی لگوا لوں گی مینا نے اس بات میں سارا لاتے کہا تو ابرار نے کہا لنکس کھول کر فولڈ کرنا اس کو انجیکشن کرنے سے جو حیرت سے اسے دیکھ رہی سسٹر کیا سوچے انجیکشن لگائے نا ابرار نے خود کو دیکھتے پا کر مسکراہٹ وہ حیرت سے نکلتے انجیکشن لگا لی مینا آنکھوں کو بڑا کی ابرار کو دیکھ لی جو مسکراتے انجیکشن اس نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا مگر ابرار نے سچ میں لگوا لی سر آپ ان سے محبت کرتے ہیں کیا نرس نے انجیکشن لگاتے ابرار سے پوچھا خود سے بھی زیادہ اس نے ہوتی نگاہوں سے مینا کو تکتے ہوئے خیالی میں کہا نرس کو اشکا انجیکشن لگوانے کے بعد ابرار نے نرس کو دوسرا انجیکشن تیار کرنے کا اور خود مینا کے پاس آیا جو منہ کھولے دیکھ کے ابرار نے اس کی کے نیچے ہاتھ رکھتے منہ بند کیا اور اسے لاکھوں سے پکڑ کر آرام سے بیڈ پر بٹھایا میں نے انجیکشن لگایا اور دیکھ مجھے بالکل درد نہیں ہوا ابرار نے اس کی نگاہوں کو نرس کے ہاتھ میں موجود انجیکشن اس کا رخ اپنی طرف کرتے سرگوشیانہ انداز کا لیکن مجھے پھر بھی ڈر لگتا ہے بیگیاں کو سمسور کر کہتے ہوئے مینا تو لگ ہی نہیں رہتے جب کچھ اننے جب آتی تھی یہ تو کوئی معصوم سی مینا تھی میں ہوں نا کچھ نہیں ہوگا تم بس اس طرف مت دیکھو ابرار نرس کو اشارہ کرتے بنایت بلّہ کہا تو مینا نے اسے دیکھا جو آنکھوں میں اس کی ہمت بند آ رہا تھا جیسے نے آنکھیں بند کر زور سے ابرار کا ہاتھ پکڑ لیا اور ابرار نے مسکراتے اسے ہاتھ کو دیکھا جس کو اپنی آخری سانس تک تھامے رکھنے کی خواہش رکھتا تھا ہو گیا میم اب آپ آنکھیں کھول سکتی ہیں ویسے آپ دونوں کی جوڑی بہت کیوٹ ہے ماشاء اللہ نظر باز سے بچائے آمین سے چند دونوں کو دیکھتے بولتے ابرار نے دلی میں آمین کا مینا کو دیکھا جو انجیکشن لگا میں ان کی طرف متوجہ نہیں تھی تھینکس سسٹر خوش رہے مینا چلیں کہتے اس نے بازو پکڑ کر اٹھایا تو خفی بڑی نظروں سے نرس کو گھورتی منہ پھلائے اس کے ساتھ چل دی شام کا وقت تھا سب لاؤنج میں مینا کی طبیعت خرابی کا سن کر سمرین بھی آئی تھی سب میں شادی کی تیاری کو لے کر ڈسکشن چل رہی تھی میرا چائے بنا رہی تھی اس وقت نماز کی پانی پینے سے اس کمر پر بٹا بند چولہے کے سامنے پڑے دیکھ ٹھٹکا پرواز رابطہ دیکھ کر اس کا دماغ گھومتا اور کچھ اس کی بات آج جو اس کا پارا ہائی کر میرا نے کسی ایسا تحت پکڑ دیکھ نماز دیکھ کر سٹا کر جلد بٹا کھولتے کاندھے پھیلائے آپ یہاں کچھ چاہیے کیا اسے گھبراتی ہوئی اپنی خدمت اٹھانے یہاں چاہیے کیا تمہاری جان آواز نے سارے دن کا میرا کیا کہ بہن جی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی ہوئی لڑتی آواز بولے کہ شاید سننے والتی ہوئی اس کی آنکھوں اور دیکھتے ماز نے آپ آنکھیں پھاڑ کر دیکھتی رہو گی یا کاف بنا کر دو اس کو دیدے پھاڑ کر گھرتے دیکھ کر ماز نے تنزیہ لہجے میں کہتے حکم جاری کہ ماز بھائی وہ مجھے کافی بنانا نہیں آتی بھائی کہنے پر ماز جو اپنے کو سرخ ہوتا جا رہا ہے اس باز پکڑ کھینچتے اپنے مقابلے کی جو اس کی سالب شوق سے ماز بھائی یہ اپنے باز کو ہوتی کہ مارے میرا کہ منہ سے شٹا ہوا تمہارے منہ سے بھائی نکلا نہ تو زبان کاٹ دوں گا تم سمجھتی کیا ہو تو کہاں ننی کا آنکھی ہو کیا جو رشتے کو سمجھ نہ نہیں نکلنا چاہیے سمجھے اس کی آنکھوں میں سرخ آنکھیں گاڑتے وہ غرایا یہ کیا کریں چھوڑے پلیز مجھے درد اور میرا نے اس کی بازو چھڑانے کی کوشش نہیں چھوڑوں گا اب اس کی عادت ڈالو فیوچر میں آسانی ہو کیونکہ اب تمہیں یہ سب برداشت کرنا ہے اور یہ جو تم آسمان میں جو ورنہ تمہیں زمین پر پٹک میں زیادہ دیر نہیں لگی تم سہانہ نظر سے دیکھتے گا اس کے روح بھی پر میرے کی آنکھیں نام ہوئی تھی آنسو نکلتے جانتی کہ اس نے ایسی کون سی غلطی کی جس پر ماز اسے ایسے بہیو کر رہا ہے ماز نے اس کے آنسو دیکھتے اس کو چھوڑا تو میرا نے بازو میں تشکا اور اس کا ایک پل کا دل نے قیامت ڈھا گیا پل میں ہی ماز کا دل زور سے لگتے چھوڑ کر اپنے دل کو ٹوپے وہ کبنا کافی لیے باہر چلا گیا آئی ہیٹ یو اس کے جاتی ہی میرا پھوٹ پھوٹ کر رو دی کیا ہوا ابرار تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا اندھیرے میں کیوں بیٹھے ہوئی ہے تمہاری آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہیں نایا بیگم نے اس کے پاس بیٹھتے پریشانی سے پوچھا مجھے کیا ہونا ہے موم آئی ایم فائن آپ بتائیں کچھ کام تھا کیا ہاں وہ میں دیکھنے آئی تھی کہ تم تیار ہوئے یا نہیں بیٹا مہندی کا ٹائم ہو گیا مہمان آنا شروع ہو گیا اور تم ابھی تک تیار نہیں ہوئے سوری موم میں مہندی نہیں آ سکتا مجھے آفس کام سے آؤٹ آف کنٹری جانا ہے ارجنٹلی ابرار گھر میں شادی اور تم جا رہے ہو نایا بیگم نے پریشانی سے کہا جانا بہت ضروری ہے موم آپ فکر مت کریں میں جلدی آؤں گا پرومس ابرار نے ان کا ہاتھ چومتے مسکراتا اچھا ٹھیک ہے کب کی فلائٹ ہے نایا بیگم نے مجھے دل سے پوچھا بس ابھی نکلنے لگا ہوں آپ جائیں میں جا کر مہندی انجوائے کریں میں چلا جاؤں گا ہاں پریشان مت ہوئے گا جیسے ہی کام ختم ہو کے میں آ جاؤں گا ابرار نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا تو نایا بیگم اس کی پیشانی چومتے اپنا خیال رکھنے کا چلی گئی ہوئے جواری کی طرح سر چکا ہے آنکھیں میچ کے اپنی زندگی اپنے سامنے کسی اور کا ہوتے دیکھنے کی ہمت نہیں تھی اس میں اس لیے وہ رائفل ڈھونڈ رہا تھا دور جات لے لو واپس یہ آنسو یہ تڑپ یہ یادیں یہ اذیت نہیں تمہیں میرے تو پھر یہ سزائیں کیسی تجھے دیکھنے والے رشک کرتے ہوں گے میری قسمت پر لیکن وہ یہ نہیں جانتے اے مسلم مہتاب سب کچھ دیا ہے خدا نے تجھے دل نہیں دیا مہندی کا فنکشن روج پر تھا مینا پیلے اور سبز رنگ کے فراق میں پھولوں کے زیورات سے عجیب پریوں کو مات دے رہی تھی
اس کے چہرے اور آنکھوں میں ایک کشش کے دیکھنے والا آنکھوں میں ڈوب جائے۔ میرا اور آسا نے ایک ڈریسنگ کی تھی، بس ان کی ڈریس کا کلر چینج تھا۔ میرا نے باٹل گرین کلر کا پیروں تک چھوتا فراک پہنا تھا، جبکہ آسرا نے ملٹی کلر کا فراک پہنا تھا، ہاتھوں میں چوڑیوں کے ساتھ گجرے پہنے۔ لائٹ سے میک اپ میں وہ دونوں بڑی خوبصورت لگ رہی تھیں۔ معاذ بلیک کلر کی شلوار قمیض میں بالوں کو جیل سے سیٹ کیے اجازت میں لگتا ہے۔ اس کی پرسنالٹی کے لڑکیوں کی نظر اس پر ٹکی تھی، جبکہ اس کی نظر صرف ایک بچہ جو اس کے چھپتا پھرا تھا۔ ہمدان وائٹ شلوار میں بہت ہینڈسم لگتا ہے، جب سے آیا تو اس کی بےقرار نظریں اپنی محبت کی تلاش میں سرگرداں تھیں، اور آصف دیکھتی اس کی تلاش ختم ہوتی۔ انایا بیٹا ابرار نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے وہ؟ داجی نے سب بچوں میں ابرار کے گھر موجودگی نوٹ کی۔ داجی وہ آفس کام سے آؤٹ آف کنٹری جا رہا کہاں رہتا ہے؟ جیسے کام ختم ہو جائے کیا گھر میں شادی اور وہ باہر چلے گئے؟ بیٹا آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا، ایسے کہ بنا بتائے چلے گئے۔ داجی نے سنجیدگی سے داجی میں نے اسے روکا تھا لیکن وہ نہیں مانا، کہا کہ آ جاؤں گا، آپ تو جانتے ہیں کتنا ضدی ہے وہ۔ ہم ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں کہ اس سے کہ پہلے فلائٹ سے واپس ہے۔ مینا اور اذلان کا نکاح چونکہ ہو چکا تھا، دونوں کی مہندی کی رسم ساتھ رکھی گئی تھی۔ اذلان کے ساتھ بیٹھتی مینا کا چہرہ حیا سے سرخ اور دوسرا حال میں انٹر ہوتی۔ وانی نے اذلان کے پہلو میں بیٹھی مینا کو شرماتے دیکھا تو اس کا دل راکھ ہو گیا۔ عزیز مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، تمہارا نام کسی اور کے ساتھ جوڑا ہے، وہ تمہارے ساتھ بیٹھی اور میں چپ چاپ کھڑی دیکھ رہی ہوں۔ اس نے موبائل نکال کے میسج ٹائپ کر سینڈ کیا اور اسٹیج دیکھا۔ اذلان نے میسج پڑھ دیا۔ نظر سامنے کھڑی وانی کو سرخ آنکھوں سے دور دیکھ کر میسج ٹائپ کیا۔